مشکات ثانی کا سبق نمبر 18 میں آگے ہیں باب الاستبراء۔ یہ باب استبراء کے متعلق۔ استبراء کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی باندی خرید لے، اس کی ملکیت میں آ جائے تو اس سے مجامات نہیں کرتا جب تک ایک حیض نہ آئے، کیونکہ رحم کے مشغول ہونے کا وہم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے استبراء عام عورتوں کی بھی ہوتی ہیں، جو عموماً کیا ہے ایسی خاتون سے کیا جاتا ہے جس کو کیا ہو طلاق دی گئی ہو، تو 3 حیض عدت گزار لیتی تاکہ وہ عدت بھی گزر جائے، استبراء رحم بھی ہو جائے۔ الفصل الاول عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قول، ابو درداء سے فرماتے ہیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ مجح، پیغمبر علیہ السلام ایک خاتون کے پاس سے گزرے جو کیا تھی قریب الولادت تھی، معنی حامل خاتون تھی، ولادت قریب ہو گئی تھی۔ فسأل عنہ، اس کے متعلق پوچھا، فقالوا کا امۃ لفلان، یہ فلاں شخص کی کیا ہے باندھی ہے۔ فقالوا کا یلم بہا، کیا وہ اس سے مجامعات وتی وغیرہ کرتے؟ قالوا کا نعم ہاں۔ قال فرمایا لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه في قبره، میرا ارادہ ہے کہ اس پر ایسی لعنت کروں کہ اس کے ساتھ قبر میں جائے۔ کیف يستخدمه ولا يحل له، وہ کیسے اس سے خدمت لے رہے اور اس کے لیے حلال نہیں، معنی کیوں استبراء نہیں کر رہے۔ ہم کیف یورثه، یا کیسے اس کو وارث بنائیں گے، ولا يحل له، وہ کام اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ رفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی سبایا او الطاس، ابو سعید سے مرفوع روایت کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ جب جنگ اوطاس میں باندیا ہاتھ آ گئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لتوت حامل حتی تضع، کہ حامل باندھنے کے ساتھ کوئی مجامات نہ کرے جب تک اس کی ولادت نہ ہو جائے، معنی بچہ پیدا نہ ہو۔ ولا غیر ذات حمل حتی تحیض حیضۃ، اور جو غیر حامل ہے جب تک ان کو ایک حیض نہ آئے نا تو اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی مجامات نہ کرے۔ رواہ احمد و ابو داود والدارمی۔ وعن رویفع بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رویفع سے روایت کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا یوم حنین، حنین کے دن، حنین کی جنگ میں کہ لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی بھی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے ان یسقی ماءہ زرع غیرہ، یا ان یسقی ماؤہ زرع غیرہ، کہ وہ کسی کی کھیت کو پانی دے، معنی اپنا نطفہ اس کو دے، معنی جمع کرے، یعنی اتیان الحبالہ، کہ جو حامل خواتین ان کے ساتھ جمع نہ ہو۔ ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، اس طرح سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بندی قیدیوں کے ساتھ کیا کرے، قیدیوں جو قیدی ہے نا کنیز وغیرہ ان کے ساتھ جمع کرے استبراء سے پہلے۔ ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يبيع مغنما حتى يقسم، جب تک غنیمت تقسیم نہ اسے بیچنا جائز نہیں۔ رواہ ابو داؤد ورواه الترمذی لقول زرع غیرہ۔ الفصل الثالث عن مالک قول، مالک سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ بلغنی، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر باستبراء الاماء بحیضۃ ان کانت مما تحیض، کہ اگر کوئی کنیز حیض والی ہوتی نا، حیض آتا تو اس کے متعلق حکم دیتا کہ جب تک وہ حیض اس کو حیض نہ آئے نا اس سے کوئی جمع نہ ہو۔ ثلاثۃ اشہر ان کانت ممن لا تحیض، اگر وہ چھوٹی ہوتی یا آئسہ ہوتی جس کو حیض نہ آتا ہو نا، اس کے لیے 3 مہینوں کا حکم دیتا تھا۔ وینہی عن سقی ماء الغیر، اور دوسرے کی کھیت کو پانی پلانے سے روک دیتے، معنی مجامعات سے کنایا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، ابن عمر سے فرماتے کہ اذا وهبت الولیدہ التي تطا، کہ جب کسی کو ہیبے میں ملے وہ کنیز جس سے وتی کی جا سکتی ہو، او بیعت یا بیچ دی گئی، عتقت یا آزاد کی گئی، فلتستبرئ رحمها بحیضہ، ایک حیض سے اس کا رحم کیا کر دے، استبراء کر دے۔ ولا تستبرأ العذراء، لیکن جو کیا ہو کواری ہو، بکرات زائل نہ ہو، اس کے لیے استبراء کی ضرورت نہیں۔ رواہما
رزین. آگے باب النفقات و حق المملوک. حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نفقات کا ذکر کر رہے، اسی طرح سے جو مملوک کا حق ہے غلام کا نا، وہ بھی یہاں سے ذکر کر رہے کہ غلاموں کا جو کیا ہے تمہارے پاس ہے ان کا حق، اور ساتھ ساتھ جو نفقات وغیرہ ہے، خرچے ہے، عام ذمہ داریاں، اور یہ جو نفقات آتے ہیں نا کسی پر سبب زوجیت کی وجہ سے یا سبب قرابت کی وجہ سے یا ملکیت کی وجہ سے، ان کا بیان ہے. الفصل الاول. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ سے روایت کرتی ان ہندن بنت عتبہ، ہند بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں تھی، قالت، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح، کہ ابو سفیان کیا ہے مسی کا آدمی ہے، شحیح ہے، روکنے والا ہے، پیسے میں زیادہ ہاتھ نہیں کھولتے، دستکشائی نہیں کرتے. ولیس یتینی ما یکفینی، وہ ولد اتنا نہیں دیتے کہ میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کافی، اللہ ما خست منہ، ہاں میں اگر میں اس سے کسی طریقے سے لوں اس طور پر کہ ولی علم اس کو پتہ نہ، اگر اس طرح کروں میرے لیے جائز ہوگا. فقال، فرمائے، خودی ما یکفی کی وولدک بالمعروف، اتنا کچھ آپ اس سے لے سکتی ہے کہ جو تیرے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے بدستور، یعنی حسب القانون کیا ہو، کافی ہو. زیادہ لینا اور اسراف وغیرہ کی حد تک لینا جائز نہ ہوگا. متفق علیہ. چھوٹے بچے مراد والا سے بالغ لڑکی کا جو نفقہ ہے نا وہ والدین کے ذمہ نہیں ہے. ہاں لڑکی کا جو نفقہ ہے بالغ ہو یا نابالغ اس کا والدین کے ذمہ ہے. وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قول، جابر سے فرماتے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا، اذا اعطى الله احدكم خیرا، کہ جب اللہ تم میں سے کسی کو مال و دولت سے نوازے، فلیبدأ بنفسه واہل بیتہ، تو خرچ کرنے میں پہلے خود سے اور گھر والوں سے شروع کر دے، ان پر کیا کرے، خرچ کرے. مانا یہ تو ہر آدمی خرچ کر لیتا ہے، جو ہم صدقات ہے یا خیرات وغیرہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اجنبیوں کو دیتے ہیں. رواہ مسلم. اس سے ضروری واجب نفقات صدقات مراد ہے، عام نفلی صدقات مراد نہیں ہے جو نفل مستحب ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد کہ للمملوک طعامہ و کسوتہ، غلام کو کھانا، کسوا، نفقہ دینا ہوگا. ولا یکلف من العمل الا ما یطیق، اور اس قدر عمل کا مکلف بنایا جائے گا جس کو طاقت ہو، کرنے کی قدرت رکھتا ہو. رواہ مسلم. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے غلاموں کے متعلق بہت زیادہ مہربانی کا حکم دیتا کہ اخوانکم، یہ تمہاری بھائی سمجھو، تمہاری بھائی ہیں. اسے تو بھائی وہ ہوتا ہے نا جو مسلمان ہو دین کے اعتبار سے اور نسبی اعتبار سے. یہاں پر کیا معنی ہے کہ خلقت کے اعتبار سے یا دین کی جہت سے تمہارے کیا بنتے ہیں، بھائی بنتے. اگر کافر ہو تب بھی تم نے کیا کرنا ہوگا، عام انسانیت کو خاطر میں رکھ کر ان سے حسن سلوک کرنا ہوگا. کہ اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، تمہارے ماتحت، فمن جعل اللہ اخاہ تحت ایدیہ، جس کے تحت اس کا بھائی ہونا، مانا غلام، فلیطعمہ مما یاکل، جو خود کھاتے اس کو بھی کھلائے. استحباب کے لیے ہے حکم. اگر وہ اعلیٰ خرچہ کار ہے خود نہ، غلام کو درمیانہ دے گا، اگر اعلیٰ دے گا تو اچھی بات ہے. وَلِلْبِسْ مِمَّا يَلْبَسُ، اور جو خود پہنتا ہے وہ اس کو پہنائے، کس سے ان کی عزت، اپنی عزت بڑھے گی. وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، اور اتنا کام نہ ڈال دے اس پر کہ اس سے مغلوب ہو جائے. فَإِنْ كَلَّفُ مَا يَغْلِبُ، اگر اتنا ڈال دے کہ جس سے مغلوب ہو جائے، فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ، اس کی مدد کرے. یہ اتنا کچھ اٹھوانے کا ایک اٹھا نہیں سکتا، خود مل کے اس سے اٹھائے. متفق علیہ. وعن عبداللہ بن عمر وجو قہرمان له، عبداللہ بن عمر سے جو ہے نا، یا پر عمر کے عمر کا لفظ ہے، ایک جگہ پر عمر ہے، عمر صحیح ہے. عبداللہ بن عمر سے جو ہے نا وہ روایت کرتے کہ وجو قہرمان له، اس کے پاس جو محافظ تھا وہ بھی آیا تھا. قہرمان کا کیا معنی ہوتے؟ محافظ، کارفرما، وکیل، خزانچی، قیم، نگران، حافظ الامور. وہ اس کے پاس آئے تھے. فقال له، اس سے کہا کہ اتیت الرقیق قوتهم،
آپ نے جو ممالک غلام اگر ان کو خرچہ نوقہ قوت دی ہیں قول کا حلا قول فرمائے فن تلک جاؤ فاتحم دو، کیوں آپ نے اس میں سستی کر دی؟ فین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول آپ نے فرمایا ہے کہ کفا بالرجل اسمن، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے ایحبس عم یملک قوتہ، کہ جن کا خرچہ اس کے پاس ہو اور پھر ان سے روک لے۔ وفی روایت کفا بالمرء اسمن، آدمی کی گناہ کے لیے کافی ہے ایضیع یا ایضیع من یقوت، کہ جن کا نفقہ وغیرہ خرچہ اس کے پاس ہے ذمہ دار ہے اور پھر ان کا خرچہ ضیاع کر رہے، نہیں دے رہا، خود کر رہے یا ہڑپ کر رہے یا کسی طرح سے ضیاع کر رہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت اور اعلیٰ معیار دکھانے کے لیے فرمائے کہ دسنا لأحدکم خادم طعامہ، جو تم میں سے کوئی اس کا خادم غلام یا عام مزدور کار کھانا پکائے، ثم جاء به، پھر اس کے پاس وہ لے کر آئے، وقد ولی حرہ ودخانہ، اس نے اس کی حرارت، گرمائش، دھواں وغیرہ سب کچھ برداشت کیا، فلیقعدہ معہ فلیأکل، بھی اپنے ساتھ بٹھا دے تاکہ وہ بھی کھا لے۔ فإن كان الطعام مشبوہا قلیلا، اگر کانا کیا ہو تھوڑا ہو کم و تفسیر ہے مشبوہا قلیلا، فلیضع فی یدہ منہ اکلۃ اکلتین، چلو یہ تو کر سکتے کہ کچھ نوالی اس کے ہاتھ میں رکھ دے، من اس کے لیے کچھ تھوڑا ڈال دے۔ رواہ مسلم۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، غلام کو بھی بتایا کہ دیکھے جس مولا کو تم پر رحمانا چاہے تم میں بھی تو کیا کرنا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ کام اور خدمت سنبھالنے چاہیے۔ کہ ان العبد، غلام اذا نصح لسیدی، جب اپنے آقا کے لیے کیا ہو خالص ہو، مانا خدمت کیا کرے، خیرخائی کے ساتھ کرے، دھوکہ پراٹ نہ کرے، احسن عبادت اللہ، عبادت بھی صحیح کرے، فلہ اجرہ مرتین، اس کو دگنا اجر ملے گا۔ دگنا سے مراد بس 4 مرتبہ بھی مراد اس سے 2 مرتبہ بھی، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم للمملوک، کیا ہی مزہ ہے اس غلام کے لیے، کیا ہی بہتر بات ہے اس غلام کے لیے، کیا خوب ایتوفاہ اللہ بحسن عبادت ربہ، کہ اس کی وفات اللہ اسی حالت میں کرے کہ اللہ کی عبادت بھی اچھی طرح کی، حسن و طاعت سیدہ، اور اپنے سید کی طاعت بھی کی ہو، نعم لہ، کیا ہی بہترین بات، کیا خوب، متفق علیہ۔ وعن جریر رضی اللہ عنہ قول، جریر عبداللہ بجلی سے کہتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے متعلق فرمایا، اذا بقى العبد، اگر ایک غلام بگوڑا بن جائے، بھاگ جائے، کام وغیرہ کرے، کام چوری کر کے بھاگ جائے، لم تقبل له صلاۃ، اس کی نماز نہیں اگر وہ مسلمان ہو۔ وفی روایت عنہ قال ایما عبد ابق، جو بھی غلام بھاگ جائے، ناشکری وغیرہ کرے، فقد بریت منہ الذمہ، اللہ کی ذمہ سے نکل گیا، منع تجدید و تغلیظ۔ وفی روایت عنہ قال ایما عبد ابق من موالیہ فقد کفر، اس نے ناشکری کر دی، حتی ارجع الیہم، واپس آنے تک یہ ناشکر سمجھا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ من قذف مملوکہ بریء مما قال، کہ اگر ایک آدمی خواہ مخواہ اپنے غلام پر کیا کر کے تہمت وغیرہ باندھ لے، وہ اس سے بری ہو، تو جلد یوم القیامہ، قیامت کے دینے سے شخص کو ذلیل کیا جائے گا، کوڑے وغیرہ مارے جائیں گے، الا یکون کما قال، اگر اس نے صحیح کہا ہو، جھوٹ نہ کہا ہو تو الگ بات ہے، متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنا کہ من ضرب غلاما له حدا، اگر ایک آدمی اپنے غلام کو اس حد تک مارے کہ اس نے وہ کام نہ کیا ہو، حد کے درجے تک پہنچائے، لم یاتی ہی، اس نے ایسا کام نہ کیا ہو، اولتم ہو، اس کو تپڑ وغیرہ مرتے، فإن کفارۃ یؤتکہ، تو اس کا کفارہ یہی ہے نا کہ اپنے سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، گناہ کی تلافی کے لیے اس کو معاف کر دے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قول، ابو مسعود صاحب کہتے ہیں کہ کنت اضرب غلام، ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، لگ گیا تھا، فسمعت من خلفی صوتا، پیچھے سے میں نے ایک آواز سنی کہ مجھ سے کہا جا رہا تھا، اے علم ابا مسعود، خوب جان لو، للہ اقدر علیک منہا علیہ، کہ آپ سے زیادہ جو طاقت آپ کو غلام پر حاصل ہے، اللہ پر زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ فالتفت، تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پیدا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام تھے، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہوا حر لوجہ اللہ، چلو اللہ کے لیے میری طرف سے آزاد ہے۔ فقول، آپ نے فرمایا اما لو لم تفعل
للفحت کا النار اور لمست کا النار، اگر آپ اسے آزاد نہ کرتے تو آگ آپ کو چھو لی تھی، آپ کو جلا دی تھی، جلسا دی تھی۔ رواہ مسلم۔